لیکچرز میں ہے کہ جیسے سورج کی گریوٹی کی وجہ سے تمام سیارے اپنے مدار میں قائم ہیں. اگر سورج کو نکال دیا جائے تو صرف اندھیرا نہیں ہوگا بلکہ پلانٹس آپس میں ٹکرا جائیں گے. صحیح. یعنی مواد یہ کلیم کرتا ہے کہ ان کا وجود اس کائنات کے نظام کو برقرار رکھتا ہے. بالکل. بادلوں کے پیچھے ہونے کے باوجود روشنی اور حرارت کا اثر مسلسل جاری رہتا ہے. اس میں ایک اور واقعہ بھی سنایا گیا ہے جو مواد میں ہے. ہاں، وہ جرمنی والے اسٹوڈنٹ کا، رائٹ، وہ جس کی بس اچانک ٹھیک ہو گئی تھی. ہاں، ایک اسٹوڈنٹ تھا جس نے ایسی آزمائش کے وقت مدد مانگی اور عہد کیا کہ وہ وقت پر نماز پڑھے گا تو اس کا مسئلہ حل ہو گیا. ایسے واقعات بتاتے ہیں کہ ان سین کنیکشن موجود ہوتا ہے. لیکن فزیکلی تو انہیں کسی نہ کسی سٹرکچر کی ضرورت رہی ہوگی نا، گائیڈ کرنے کے لیے. جی، اور اسی لیے غیبت کو 2 حصوں میں تقسیم کیا گیا. شروع میں 329 ہجری تک غیبت صغریٰ کا دور رہا. اس دور میں 4 مخصوص نائب تھے جو کمیونیکیشن برج کا کام کرتے تھے. یعنی لوگ مسائل دیتے تھے اور وہ جواب لاتے تھے. ہاں، لیکن یہ مائنر اکلٹیشن ایک ٹریننگ پیریڈ تھا تاکہ لوگ ڈائریکٹ ایکسس کے بغیر جینا سیکھ لیں. ایک طرح کا ویننگ پروسیس تھا. اور پھر چوتھے نائب کی وفات کے بعد پھر غیبت کبریٰ یعنی میجر اکلٹیشن شروع ہوئی جو آج تک جاری ہے. اب رہنمائی کا بیڑا علماء اور فقہاء نے اٹھایا، جنہیں نائب عام کہا جاتا ہے، رائٹ؟ بالکل صحیح. ان کا کام جنرل پرنسپل سے اسپیسیفک حل نکالنا تھا. اور اس فریم ورک میں انٹلیکٹ کی کتنی اہمیت ہے یہ ہمیں مواد میں موجود علامہ ہلی کے اس واقعے سے پتہ چلتی ہے. مواد کہتا ہے کہ ایک بادشاہ نے غصے میں اپنی بیوی کو 3 طلاقیں دے دیں. پھر جب پچھتاوا ہوا تو دربار کے علماء نے کہا کہ اب کچھ نہیں ہو سکتا. پھر علامہ ہلی کو بلایا گیا اور جب وہ دربار میں آئے تو اپنے جوتے اتارنے کے بجائے انہیں ہاتھ میں پکڑ کر اندر چلے گئے. ہاں، اور یہ دربار کے آداب کی سخت خلاف ورزی تھی. جب وہاں موجود درباری علماء نے وجہ پوچھی تو علامہ ہلی نے ایک زبردست لاجک یوز کی. انہوں نے کیا کہا؟ انہوں نے کہا کہ میں نے سنا تھا کہ نبی کے دور میں آپ کے فرقے کے لوگوں نے ان کے جوتے چرا لیے تھے، اس لیے میں اپنے جوتے بچا کر لایا ہوں. اور ان علماء نے فوراً کہا ہوگا کہ ہمارا فرقہ تو اس وقت تھا ہی نہیں. ایگزیکٹلی. انہوں نے کہا تم پاگل ہو گئے ہو، ہمارا فرقہ تو سینکڑوں سال بعد بنا ہے. اور یہی وہ ٹریپ تھا جو انہوں نے سیٹ کیا تھا. انہوں نے فوراً کہا کہ اگر تمہارا فرقہ اور قوانین نبی کے دور میں تھے ہی نہیں تو تم نبی کی سنت پر فیصلہ کیسے کر سکتے ہو؟ بالکل. اس ذہانت سے انہوں نے مسئلہ بھی حل کیا اور اپنا پوائنٹ بھی پروف کیا. زبردست. اچھا، اب اس لمبی غیبت کے اختتام کی طرف آتے ہیں. مواد میں اس دور کے ختم ہونے یعنی ظہور کی نشانیاں بیان کی گئی ہیں. کچھ تو عام ہیں، جیسے بغیر سمجھے نمازیں پڑھنا اور عورتوں اور مردوں کے لباس میں فرق نہ رہنا. لیکن مواد اسپیسیفکلی 5 حتمی نشانیوں کا ذکر کرتا ہے. جی، یہ 5 حتمی نشانیاں ظہور کے سال ہی وقوع پذیر ہوں گی. پہلی نشانی سفیانی کا خروج ہے. یہ ایک شخص ہوگا جو شام یعنی سیریا سے نکلے گا. لیکن مواد میں ایک عجیب ڈیٹیل ہے کہ سفیانی کے گلے میں صلیب یعنی کراس کا نشان ہوگا اور وہ بظاہر مومن لگے گا. یہی پوائنٹ اہم ہے. سفیانی صرف ایک فزیکل دشمن نہیں ہے، وہ ریلیجس ہپوکریسی کی الٹیمیٹ سمبل ہے. وہ بظاہر دینداری کا لباس پہنے گا لیکن اس کے عقائد کرپٹ اور مغربی طاقتوں کے تبعی ہوں گے. اچھا. دوسری نشانی اس کے بالکل برعکس ہے، یمنی کا خروج. یہ یمن سے اٹھنے والی ایک حقیقی تحریک ہوگی. یہاں مواد ایک نہایت باریک فرق واضح کرتا ہے یمانی اور خراسانی یعنی ایران سے اٹھنے والی تحریک کے درمیان. یہ ڈفرنس بہت انٹریگنگ ہے. جی، مواد کہتا ہے کہ خراسانی تحریک چونکہ ایک اسٹیٹ فریم ورک کے تحت کام کرے گی تو وہ ڈپلومیسی اور نیگوشیشنز کی پابند ہوگی. لیکن یمانی تحریک کا جھنڈا اس لیے سب سے بہتر ہوگا کیونکہ وہ بالکل ان کمپرومائزنگ ہوگی. وہ عالمی قوانین کی پرواہ کیے بغیر سیدھا ایبسولوٹ جسٹس پر ایکشن لے گی. یہاں میں پھر سے ایک وضاحت کر دوں جو لوگ سن رہے ہیں ان کے لیے. مواد میں سیریا، یمن، خراسان اور رومی جنہیں ویسٹرن فورسز کہا جاتا ہے ان کا ذکر سن کر فوراً آج کی جیو پولیٹکس ذہن میں آتی ہے. بالکل آتی ہے. لیکن ہم اسے کسی آج کی خبروں یا پولیٹیکل بلاک کی حمایت یا مخالفت کے لینس سے نہیں دیکھ رہے ہیں. ہم بس اوریجنل ٹیکسٹ کی رپورٹ دے رہے ہیں. صحیح بات ہے. تیسری نشانی ایک آسمانی آواز ہے.
مواد بتاتا ہے کہ رمضان میں آسمان سے ایک ندا آئے گی، ہر انسان اس آواز کو اپنی مادری زبان میں سنے گا۔ یعنی لینگویج بیریئر ختم ہو جائے گا۔ ہاں، چوتھی نشانی نفس زکیہ کا مکہ میں قتل ہے۔ یہ ایک پاکیزہ شخص ہوگا جو امام کا پیغام لے کر جائے گا اور اسے کعبہ کے صحن میں شہید کر دیا جائے گا۔ اور پانچویں نشانی؟ پانچویں حتمی نشانی بیدا کے مقام پر سفیانی کے لشکر کا زمین میں دھس جانا ہے۔ زمین انہیں نگل لے گی، جو اس بات کا اشارہ ہوگا کہ اب ڈیوائن انٹرونشن ڈائریکٹ ہو چکی ہے۔ یہ سب تو بہت میسو کلیشز اور آئیڈیولوجیکل وارفیئر جیسا لگتا ہے، لیکن اس تباہی کے بعد کا لینڈسکیپ کیسا ہوگا؟ سورسز جس یوٹوپیا کا وعدہ کرتے ہیں وہ کیسا ہوگا؟ مواد اس نئے عالمی نظام کی جو تصویر کشی کرتا ہے وہ بالکل کسی سائی فائی یوٹوپیا جیسی ہے۔ حضرت عیسیٰ آسمان سے اتریں گے اور بیت المقدس میں امام مہدی کے پیچھے نماز پڑھیں گے۔ تو آئیڈیولوجیکل کانفلکٹس ویسے ہی ختم ہو جائیں گے؟ بالکل۔ اور اکانومی کے حوالے سے مواد کہتا ہے کہ زمین اپنے تمام خزانے اگل دے گی، کوئی شخص زکوٰۃ لینے والا نہیں ملے گا۔ اور سائنٹیفک پروگریس کے بارے میں بھی کچھ مائنڈ بلوئنگ کلیمز ہیں نا؟ جی، مواد کہتا ہے کہ انسانی علم اس قدر ترقی کرے گا کہ اگر آج تک ہیومن نالج صرف 2 حصوں پر ہے تو اس دور میں علم 27 حصوں تک پہنچ جائے گا۔ انسان دوسرے سیاروں تک آمد و رفت کرے گا۔ فیسنیٹنگ۔ لیکن مواد کے آخر میں ایک کانسیپٹ نے مجھے سب سے زیادہ سوچنے پر مجبور کیا، وہ ہے رجعت، یعنی ریٹرن۔ یہ رجعت آخر کیا ہے؟ رجعت ایک بالکل منفرد عقیدہ ہے۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ جب دنیا میں امام کی حکومت قائم ہو جائے گی تو کائنات کا مقصد ابھی مکمل نہیں ہوا۔ اچھا۔ انصاف کا تقاضا یہ ہے کہ تاریخ کے وہ لوگ جنہوں نے انتہائی ظلم کیا اور آسانی سے مر گئے انہیں واپس لایا جائے، اور جو اپریسڈ تھے انہیں بھی لایا جائے۔ تو موت کے بعد انہیں اس فزیکل ورلڈ میں واپس لایا جائے گا؟ ہاں، مواد بتاتا ہے کہ حضرت امام حسین اور دیگر ائمہ دوبارہ زندہ ہو کر آئیں گے، اور تاریخ کے سب سے بڑے ظالم بھی واپس آئیں گے تاکہ حقیقی انصاف کا نفاذ ہو۔ اور اس کی قرآنک بنیاد بھی ہے، رائٹ؟ جی، مواد سورہ بقرہ کی ان آیتوں کا حوالہ دیتا ہے جہاں اللہ نے حضرت عزیر کو دوبارہ زندہ کیا، تو اس مٹیریل ارتھ پر موت کے بعد زندگی ممکن ہے۔ یہ واقعی ایک بہت بڑا فلسفیکل کلوزر ہے، تاریخ کے ان چیپٹرز کو دوبارہ کھولنا جن میں جسٹس ڈینائی ہوا تھا۔ بالکل۔ تو اگر ہم اس سارے مطالعے کو سمیٹیں، ہم نے کائنات کے پرفیکٹ فزیکل توازن سے بات شروع کی، پھر دیکھا کہ کیسے عالمی مذاہب ایک مسئلے کے منتظر ہیں، ہم نے ایک رومن شہزادی کی کہانی دیکھی، آکلٹیشن کا OS کرنل جیسا کانسیپٹ سمجھا، اور آخر میں یمانی اور سفیانی کا ٹکراؤ دیکھا جو اس سائی فائی یوٹوپین ورلڈ کی طرف لے جاتا ہے۔ صحیح بات ہے۔ اس گفتگو کو ختم کرتے ہوئے میں سورس مٹیریل میں موجود ایک آخری ریفرنس کا ذکر کرنا چاہوں گا۔ لیکچرز میں دعائے عہد کا ذکر آیا ہے، جس میں لوگ دعا کرتے ہیں کہ اگر میری موت اس دور کے آنے سے پہلے آ جائے تو مجھے میری قبر سے دوبارہ زندہ کر کے اٹھایا جائے تاکہ میں اس لشکر کا حصہ بن سکوں۔ ذرا اس کلیکٹیو سائیکالوجی پر غور کریں۔ ایک انسان ایسی امید پر زندگی گزار دیتا ہے جس کا شاید وہ کبھی حصہ ہی نہ بن سکے، لیکن وہ اس کامل انصاف کے لیے اتنا بےتاب ہے کہ مرنے کے بعد دوبارہ آنا چاہتا ہے۔ ہمارے اس انسٹنٹ گریٹیفیکیشن والے دور میں جہاں ہمیں سب کچھ فوراً چاہیے، صدیوں پر محیط یہ انتظار اور عدل کے لیے یہ تڑپ، کیا یہ خود انسانی روح اور امید کا ایک بہت بڑا معجزہ نہیں ہے؟ خود سوچئے گا۔